محمد تو صدقے میں جان جھنے آکے غریباں دی باں پڑھ لائے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین. صدق اللہ المولانا العظیم. صدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم. اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبی سیدنا و سندنا و مولانا و ملجنا و حبیبنا و حبیب ربنا و طبیبنا و طبیب قلوبنا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا شفیع المذنبین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا رحمت للعالمین. حمد و ثنا درود و اسلام کے بعد واجب الاحترام علماء کرام، مشائخ نظام، دوسرے برادران، ذی احتشام مہمانان گرامی، پیارے عزیز بچوں، گھروں میں سننے والی ماں، بہو، بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی خدمت میں قرآن مجید فرقان حمید 7واں پارہ سورۃ مائدہ شریف کی آیت نمبر 114 تلاوت کرنے کی شہادت حاصل کی ہے. دعا فرمائیں اللہ پاک اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تصدق سے مجھے سے متعلق حق پر مبنی گفتگو کرنے اور ہم سب کو حق سچ سن کر سمجھ کر اس پر محبت، شاد، خلوص، تضرع، تقویٰ کے ساتھ عمل پیرا ہو کر اپنی دین و دنیا اور آخرت سنوارنے کی کامل توفیق عطا فرمائے. سب سے بیشتر سیدی مرشدی قبلہ پیر مرشد محمد یوسف علی نگینہ رضی اللہ تعالیٰ کا کلام آپ نے عید الفطر کے موقع پر تعریر فرمایا ہے. عرض کرتا ہوں، مسلمانوں اللہ کریم والوں، مسلمانوں اللہ کریم والوں شفقت بھریا سلام ہے عید دا دن. رائے حق اندر جڑے رہ صابر ان علیہ اکرام ہے عید دا دن. کر لیو مومنو نوش مسلطاں دا چھلکے مار دا جام ہے عید دا دن. کسے مذہب وچ ایسی نہیں خوشی ملدی دن دا فقط اسلام ہے عید دا دن. مہینہ دنیا دی کٹی بھک جنا منسوب انہاں دے نام ہے عید دا دن. روزے دارا لئی اللہ دی رحمتاں دا خاص الخاص انعام ہے عید دا دن. عید انہاں نوں مناؤن دا حق کوئی نہیں جنہیں ادب رمضان دا نہیں کیتا. عید انہوں مناؤن دا حق کوئی نہیں جنہیں ادب رمضان دا نہیں کیتا. منیا حکم شریعت دا نہیں جنہیں احترام قرآن دا نہیں کیتا. جانشین شیطان دا بن جڑے جانشین شیطان دا بن جڑے کوئی کم رحمان دا نہیں کیتا. جنہیں کوئی شفاعت دائے حشر اندر پاس خودے فرمان دا نہیں کیتا. ان علیہ یوسف صبح تو شام توڑی رنج و علم دا شام ہے عید دا دن. روزے دارا لئی اللہ دیا رحمتاں دا خاص الخاص انعام ہے عید دا دن. میں سب سے بیشتر آپ سب لوگوں کی خدمت میں عید الفطر کی خوشیاں صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان مبارک
की मसरतों, शादमानियों, रहमतों और बरकतें लूटने के बाद ईद उल फितर का दिन हमें अता फ़रमाया। हम उसका जितना भी शुक्र अदा करें कम है। ताहम ये दिन, ईद उल फितर का दिन, उन लोगों की असल में खुशी का दिन है जिन्होंने अल्लाह के अज़ीम मेहमान का अदब व एहतराम किया और उसके सारे लवाज़मात को पूरा किया और रमज़ान मुबारक के सारी अशरों के अंदर, सारे दिनों के अंदर पूरे एहतसाब, मोहब्बत, चाहत और खुलूस के साथ अदब करते हुए रमज़ान मुबारक के सारे रोज़े अदा किए और अपने कल्ब को, रूह को और ज़ाहिर बातन को दुरुस्त फरमाया। और ये रमज़ान मुबारक जब भी आता है मोमिनों के लिए खुशियाँ लाता है और जब जाता है हमारे सारे गुनाहों को माफ़ करवा कर हमारा शफ़ी बनता है और हमारी बख्शिश का सामान पैदा करता है। आज वो लोग स्वालीन को पूछें, अहलुल्लाह से पूछें कि रमज़ान मुबारक के रुखसत होने पर वो आंसू बहा रहे हैं, वो गिरिया जारी कर रहे हैं, वो रो रहे हैं, इसलिए भी कि उन्हें रमज़ान मुबारक की जुदाई का एहसास है। जिन्हें रमज़ान मुबारक की जुदाई का एहसास होता है, चाहे आंसू खुशी के हों चाहे जुदाई के हों, दोनों तरह वो रोते हैं। इसलिए कि मुझ जैसे जो कुछ ना कर सके वो तो वैसे कफ़े दस्त मलते रह गए, काश हमने कुछ ना किया। मगर जिन्होंने मेहनत की, रमज़ान मुबारक के लम्हे से फ़ायदा उठाया और अपनी बख्शिश का सामान पैदा करने की पूरी काविश की, वो आज खुश हैं और खुश होना भी चाहिए। इसमें अल्लाह ताला ने हमें ये अज़ीम मेहमान अता फ़रमाया और हम लोगों ने अपनी बसात के मुताबिक पूरी कोशिश करके इसके सारे रोज़े तरतीब के साथ, एहतसाब के साथ, अखलास के साथ अदा किए। और जो मुझ जैसे कुछ ना कर सके, बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला ने आइंदा हमेशा इसी रमज़ान मुबारक की खुशियाँ अदा करे, अता करे और वो फिर इसी तरह इस रमज़ान मुबारक को खुशी खुशी रुखसत करे। जिसका निज़ाम है, जब भी बंदा अल्लाह की बारगाह में झुकता है तो अल्लाह ताला उसे नेमत अता फरमाता है। बिलखसूस रमज़ान मुबारक के अंदर जब बंदा रोज़ा अख्तियार करके अपने ज़ाहिरी बातनी ख़यालात का, तसव्वुरात का एहतसाब करते हुए इसका मुहासबा करता है तो फिर उसको ऐसे पाक कर दिया जाता है जैसे माँ के शिकम से अभी पैदा हो। और ख़ास तौर पर इस माह मुक़द्दस के अंदर जो लोग अल्लाह की याद अपने मन में बसाते हुए गिरजाजारी करते हैं, रोते हैं और अल्लाह की बारगाह में माफ़ी मांगते हैं, तो अल्लाह ताला यकीनन अपने अज़ीम मेहमान के सदक़े उसके सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। होता ये है कि रमज़ान मुबारक आता है, जैसे आज गुज़र गया वो चला गया, फिर हम उसी तरह 11 महीने उसी खेल कूद में मशगूल हो जाते हैं, उसी दंगा फसाद में मशगूल हो जाते हैं। ना हम कानों की हिफाजत करते हैं, ना आँखों की हिफाजत करते हैं, ना दिल और रूह की हिफाजत करते हैं। बल्कि चाहिए तो ये था कि जिस तरह पूरा माह आपने रमज़ान मुबारक का अदब व एहतराम करते हुए पूरे एहतसाब के साथ और पूरे इंतज़ाम के साथ अपनी आँखों का भी रोज़ा अदा करने का हक़ अदा कर दिया, अपने कानों का भी रोज़ा अदा करने का हक़ अदा किया, पाँव का, पूरे जिस्म का, बातन का, रूह का, कल्ब का जब मुहासबे के साथ, एहतसाब के साथ हर चीज़ को दिल की निगाह से देखते हुए कि कहीं रमज़ान मुबारक में कोई गलती ना हो जाए, कोई ऐसी गुनाह ना हो जाए कि जिससे मेरे सारे रोज़े राहे गाँ जाए। जब उसका बंदा मुहासबा करते हुए रमज़ान मुबारक का अदब व एहतराम करता है तो अल्लाह ताला उसके ज़ाहिर बातन को
شفاف طیب و طاہر کر دیتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہم چاند رات کو جتنی محنتیں کی ہوتی ہیں وہ لغو لعب میں، کھیل تماشے میں، کود میں اور فضول بازاروں میں نگاہ بازی کرتے ہوئے، غلط باتیں سنتے ہوئے، لوگوں سے غلط کلام کرتے ہوئے سارے روزے کے ثواب کو ہم یکسر ملیہ میٹ کر دیتے ہیں، جبکہ رمضان مبارک کے روزوں کا حاصل یہ ہونا چاہیے تھا کہ باقی 11 مہینے اسی کی لذت میں گزرے، اسی کے شوق میں گزرے۔ وہ آنکھ جو ماہ رمضان میں ہر غلط چیز دیکھنے سے پاک رہی، چاہیے تھا کہ 30 دن ایک ماہ کی پریکٹس کے بعد مومن کی آنکھ کسی دوسری طرف نہیں جانی چاہیے تھی، بلکہ چاہیے تھا اس رمضان مبارک کا اثر لیتے ہوئے بقیہ 11 مہینے بھی اپنی نگاہ کو ایسا صاف کریں کہ آپ کا من، آپ کا تن بھی اس کی گواہی دے کہ یہ صحیح روزے دار بندہ ہے۔ تو یہ چیزیں معمولی ہوتی ہیں مگر ہم اس پر غور نہیں فرماتے۔ ہمیں سوچنا چاہیے، اس پر تدبر کرنا چاہیے کہ اللہ کی رضا کس میں ہے۔ ایک بندہ پورے ماہ کے روزے رکھ کر اللہ کی خوشنودی حاصل کر لیتا ہے، اللہ کی رضا حاصل کر لیتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ سے قبول و منظور بھی فرما لیتا ہے، اور پھر بندہ بقیہ 11 مہینے اسی راستے پر چل کر یہ ساری دولت اگر رائے گاں کر دیتا ہے تو پھر میرا خیال ہے رمضان مبارک کا فائدہ ہم نے حاصل نہیں کیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس کے اثرات پورے سال کے اندر مومن کے دل، قلب و باطن اور ظاہر کے اندر ہمیشہ حویدہ ہونے چاہیے، ظاہر ہونے چاہیے۔ یہ بندہ رمضان کے روزے رکھنے کے بعد جب ہاتھ اٹھائے تو سیدھا ہاتھ اٹھے، دست راست اٹھے، اللہ کے حکم کے مطابق ہاتھ اٹھے، پاؤں اٹھے تو اللہ کی رضا کے مطابق اٹھے۔ یعنی پورے رمضان مبارک میں اللہ پاک نے جس طرح محاسبہ کر کے پورے اعضاء کا روزہ رکھنے کا سبق دیا ہے، وہ سبق ہمیں بقیہ پورے 11 مہینے ہمیشہ اچھی طرح یاد کر کے اس کو دہرا کر اس کو اپنے سامنے رکھ کر اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ اور یقینی بات ہے جب بندہ اس طرح عمل کرتا ہے اور اس کے ایک ماہ کے اثرات کو اپنی زندگی پر وارد کر لیتا ہے، اور ہر مومن، ہر بندہ، ہر مسلمان ایک دوسرے کی محبت کے ساتھ جیتا ہے اور ایک دوسرے سے پیار سے بات کرتا ہے اور ایک دوسرے سے ہمیشہ تامل سے گفتگو کرتا ہے، اور یہ اثر 11 مہینے رہتا ہے، وہ معاشرہ ہمیشہ بہترین شکل میں تشکیل نہیں پاتا ہے۔ ہمیشہ وہ معاشرہ، اس میں لڑائی ختم ہو جاتی ہے، فساد ختم ہو جاتا ہے، دنگا ختم ہو جاتا ہے، لڑائیاں، زبان درازی، باتیں کرنا، جھوٹ بولنا، یہ سب ختم ہو جاتا ہے۔ جب یہ چیزیں مومن کے اندر ختم ہو جاتی ہے تو پھر صحیح معنوں میں بندہ مومن بن جاتا ہے۔ اور میں یہ عرض کرتا چلا جاؤں کہ رمضان مبارک جتنا بہترین سبق حاصل کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو ظاہر باطن سنوارنے کے لیے جتنا درس، جتنا موقع یہ رمضان مبارک کا ماہ مبارک دیتا ہے اور کسی میں بھی یہ نہیں ملتا۔ ہمیشہ یاد رکھے کہ جب اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے تو پھر وہ اس کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے، وہ معاف کر دیتا۔ اب دیکھیں ماشاءاللہ آپ روزے رکھے آپ لوگوں نے، الحمدللہ، مجبوری ہے تو الگ بات ہے، وہ پورے کر لیں گے۔ آپ نے روزے رکھے، آپ کو مبارک ہو عید۔ روزے ان کی عید ان کی ہے جنہوں نے روزے رکھے، احتساب کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ۔ دوسرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جنہوں نے محبت الہیہ میں، عشق رسول میں روزے رکھے، ہمیں ہمیشہ انشاءاللہ اللہ بخشش کا سرٹیفکیٹ عطا فرماتا ہے۔ اور یہ جو رات گزری ہے یہ لیلۃ الجائزہ رات اس کو کہتے ہیں، شب لیلۃ الجائزہ، یعنی پورے ماہ کے اندر، رمضان کے اندر ہم نے جو روزے رکھے، اور اس رات کو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اکٹھا کر کے پوچھتا ہے کہ جس بندے نے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مومن نے، میرے بندے نے روزے رکھے اور اخلاص کے ساتھ رکھے، بتاؤ جب بندہ مزدوری کرتا ہے تو اس کو کیا اجر دیا جاتا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ تو اس کو اس کا اجر دیا جاتا ہے، چاہے روزگاری دی جائے، چاہے پیسے دیے جائے، چاہے اجر دیا جائے۔ تو مومن کو یا اللہ تو جو روزے رکھتے رہے ان کو اجر یہ دے کہ ان کی بخشش فرما دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بخشش بھی فرما دوں گا
اور پھر ان روزوں کا احتساب کرتے ہوئے جو اپنی پوری زندگی کو سنوار لے گا، اس کے اثرات کو اپنی ظاہری باطنی زندگی پر مرتب کر لے گا، اور اس پر چلنا اس کے لیے مشکل نہیں ہوگا، بلکہ ہر برائی کو چھوڑ کر ہر اللہ تعالیٰ کے صحیح احکامات پر عمل کرنا شروع کر دے گا، تو پھر روزے کے اثرات لیتے ہوئے جب میری بارگاہ میں آئے گا، یہاں تو میں نے بخشا ہے، وہاں میں اپنا دیدار بھی کرواؤں گا۔ تو مومن کے لیے دیدار الہی ایک بہت بڑی دولت ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا فضل فرمائے، اپنے نیکوں کا صدقہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کا صدقہ اللہ تعالیٰ ہمیں اجر عظیم عطا فرمائے، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں نا، عید الفطر لوگ کہتے ہیں باتیں، یہ باتیں ہی ہیں، یہ اصل میں باتیں ہیں۔ جب بندہ سمجھ جاتا ہے تو پھر اس کا مقصد حل ہو جاتا ہے۔ یہ نے خطاب کیا، ایک دو بات کی، واقعات سنائے، اپنی جگہ وہ بھی درست ہے، مگر لوگوں کے دلوں کے اندر جو رمضان مبارک اپنے اثرات مرتب کر کے گیا ہے، اس کو ہمیں باہر لانا ہے، اس پر ہم نے پھر عملی نمونہ کر کے دکھانا ہے۔ جب بھی بندہ جیسے روزے میں ہوتا ہے، کوئی گال ہی دے، کوئی بات کرے، کہ بھائی میں روزے دار ہوں، میں روزے سے ہوں، اور یہ اثر تاحیات پورا مار رہنا چاہیے۔ جب بھی کوئی دگا فساد کرے، لڑائی کرے، جھگڑا کرنے کی کوشش کرے، گفتگو بےہودہ گفتگو کرنے لگے، وہ کہنے لگے بھائی میرے ابھی روزے کے اثرات میرے جسم پر مرتب ہیں، میں تم سے لڑنا نہیں چاہتا، میں تم سے لڑنا نہیں چاہتا، جھوٹ بات کرنا نہیں چاہتا، کیوں؟ میں روزے دار رہا ہوں۔ جب بندہ روزے دار رہتا ہے تو اس کے اثرات انشاءاللہ پوری زندگی میں اس کی ذات پر مرتب رہتے ہیں، اور ظاہری درست نہیں ہوتا بلکہ باطن میں درست ہو جاتا ہے۔ اور پہلے آپ دیکھیں، جب سجدہ کرتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں روتے تھے، نماز ادا کرتے تھے، تراویح پڑھتے تھے، قرآن پاک سنتے تھے، سناتے تھے، اس کا مزہ اور تھا۔ جب رمضان مبارک آتا ہے تو قرآن سننے کا مزہ اور بڑھ جاتا ہے، قرآن پاک سنانے کا مزہ اور بڑھ جاتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں قیام اللیل تراویح پڑھنے کا مزہ اور فضول تر ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ مومنوں کو دلوں کے اندر وہ عشق، وہ تمازت، وہ محبت پیدا کر دیتا ہے کہ اے مومن، اب جو تیسے تیرا دل جس طرح خوش ہو رہا ہے، اسی طرح رمضان مبارک کے بعد بھی جب قرآن پاک کو تلاوت کرے تو رخ مصطفیٰ کی زیارت کی نیت سے کرا کرو۔ جب نماز پڑھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عادتوں کے مطابق یہ نماز ادا کرو، تاکہ تمہیں اصل میں عبادت کی لذت مل جائے، اصل میں عبادت کی چاشنی مل جائے۔ جب عبادت کرنے کا مزہ ملتا ہے، چاشنی ملتی ہے، تو پھر ظاہری درست نہیں ہوتا بلکہ باطن بھی درست ہو جاتا ہے، اور پھر اس سے معاشرے کے اندر اس کے بڑے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اپنی خاص طور پر وہ اولاد کو، اپنے بچوں کو، گھر والوں کو، معاشرے والوں کو، جو اس نے رمضان مبارک سے سبق سیکھا ہوتا ہے، وہی سبق وہ آگے ڈیلیور کرتا ہے، اور اپنے دل سے کیا تھا گہرائیوں سے ان کو بھی اس طرح چلانے کی پوری کوشش کرتا ہے، تاکہ مسلمان صحیح معنوں میں مسلمان بن جائے۔ تو اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی خوشی عطا فرماتا ہے تو وہ ظاہر کرتا ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے من سلوہ عطا فرمایا، تو میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، تو کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے کھانا عطا فرمایا۔ جب کھانا عطا فرمایا تو اللہ فرمایا اب تم اس پر میرا شکر ادا کرو، یہ کھانا میں نے تم پر عنایت کیا ہے، اس پر شکر ادا کرو۔ اور یہ سبق ہماری امت کو بھی ملا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی نعمت عطا فرماتا ہے تو اس کا شکر ادا کرو۔ اور میں سمجھتا ہوں آپ دیکھ لیں، رمضان مبارک میں رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ ان کو تو ایک من سلوہ ملا تھا، ہم پتہ نہیں کتنے کتنے کھانے اللہ عطا فرماتا ہے۔ کھائیں بھی، لوگوں کو، غریبوں کو بھی کھلائیں، مسکینوں بیواؤں کو بھی خدمت کریں، اپنے لیے بھی استعمال کریں، اور ہر لقمہ جو رمضان مبارک میں تناول کیا جاتا ہے، ہر لقمہ عبادت بن جاتا ہے۔ اور جتنا بندہ کھانا کھاتا ہے، جتنے کپڑے پہنتا ہے، جتنا خرچ کرتا ہے، رمضان مبارک میں اس کا 70 گنا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، اور بلکہ پورے کھانے کا حساب اور کپڑے پہننے کا کوئی حساب نہیں ہوتا، اللہ بے حساب اس کو بخشش فرما دیتا ہے۔ اس کے برعکس میں اب یہ کہوں گا، یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ جب ہم لوگ عید الاضحیٰ فطر ادا کرتے ہیں تو اس میں جو فطرانے کا مسئلہ ہے اس طرف غور کرنا چاہیے۔ یہ غرباء، مساکین اور بیواؤں کا حق ہوتا ہے۔ ابھی ایک مولوی صاحب پڑھ رہا تھا، میں کہتے ہیں فطرانہ ایک جیسا نہیں ہونا چاہیے، زیادہ بھی دینا چاہیے، لیکن اس بیچارے کو سمجھانا نہیں آیا۔ فطرانہ صرف غریبوں، مسکینوں اور بیواؤں جن پر حق زکوٰۃ کا حق رکھتے ہیں ان کو فطرانہ دیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا، وہ کہتے ہیں نہیں زیادہ دیں، بھائی زیادہ اگر آپ دیں گے اس جتنی مقرر کی ہے
اس سے زیادہ دیں گے وہ ڈونیشن میں آئے گا۔ آپ اگر کسی بیوہ کی، کسی یتیم کی، مسکین کی، غریب کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، اگر فطرانہ تھوڑا ہے اپنی طرف سے اور زیادہ کر دیں، مگر فطرانے کی مد میں جو فکس ہے وہی دینا پڑے گا۔ فطرانے کی مد میں جو اماؤنٹ فکس ہے وہی دینی پڑے گی۔ مثلا اس دفعہ 140 روپے پیکس کے حساب سے ہے، اب آپ 640 دیں، 1000 دیں، کتنا آپ کی جیب اجازت دیتی ہے؟ یہ ہمارا اللہ تعالیٰ نے، اللہ فرماتا ہے امیروں کے رزق میں ہم نے غریبوں کا حق رکھ دیا ہے۔ اور روزہ اور عید الفطر یہ سبق دیتا ہے کہ جو لوگ آج غریب ہیں، پریشان ہیں، ان کے پاس کپڑا نہیں ہے پہننے کے لیے، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، چھت چھپانے کے لیے چھت نہیں ہے، انہیں حتی المقدور امیر لوگ جو صاحب ثروت لوگ ہیں زیادہ سے زیادہ خدمت کرنی چاہیے تاکہ وہ ہماری خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔ اور میں تو یہاں تک کہوں گا، اگر خدا کی قسم یہ غریب لوگ، یہ مسکین، یہ بیوائیں، یہ غربت سے شکار لوگ اگر ہماری مدد سے، فطرانے سے یا کسی اور مد سے بھی اگر وہ ہمارے ساتھ آ کے نماز پڑھیں گے، اس سے زیادہ اللہ خوش ہوتا ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ اس سے خوش ہوتا ہے جو اپنے سارے بھائیوں کو، غریب مسکین کو ساتھ لے کے ان کی خدمت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ نہ جمع کرتے رہیں، جمع کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا، مگر اللہ کی راہ میں دینا بڑا مشکل ہوتا ہے، مگر مشکل کام ہی مومن کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کیسا ہے، نہیں، جو غریب ہے اس کی در پردہ بھی لوگ ہیں، ان کی خدمت کی جانی چاہیے، یہ ہمارا حق بنتا ہے۔ روزے کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ ساتھ ساتھ غریبوں مسکینوں کا حق بھی ادا کرنا چاہیے اور انہیں اپنے ساتھ لے کے چلنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید ادا فرمانے کے لیے آستانہ عالیہ سے باہر تشریف لائے تو ایک چھوٹا بچہ رو رہا تھا۔ آپ نے پوچھا بیٹے کیا بات ہے؟ تو عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں یتیم ہوں، میں غریب ہوں، میرے ماں باپ نہیں ہیں، اس لیے عید والے دن میں کپڑے نہیں پہن سکا، مجھے نئے کپڑے نہیں ملے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھانے جاتے ہوئے واپس ہوئے، گھر میں پہنچے، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ سے ارشاد فرمایا یہ یتیم بچہ میرا بچہ ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ تمہارا بھائی ہے، عائشہ اس کی ماں ہے، اب جلدی سے جلدی کپڑے تیار کرو، جب یہ کپڑے پہنے گا تو پھر ساتھ لے کے میں عیدگاہ میں جاؤں۔ اور یہ سبق کون دے رہے ہیں؟ سارے جان کے سردار سید المرسلین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سبق اس لیے دے رہے ہیں کہ یتیم کی خاطر نماز دیر کرنی پڑے تو کر دیں، مگر یتیم کا دل نہ دکھائیں، اس کی خدمت کریں۔ آپ تو ہمارے پاس ہمارے بچے کپڑے مانگتے ہیں، نئے ہر عید پر مانگتے ہیں، جہاں سے چاہے کو لا کے دیتے ہیں، مگر غریب مانگے گا نہیں، اس کو خود بخود دیں گے تو اللہ سے راضی ہوگا۔ تو یہ چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں کہ خاص طور پہ جب موقع آتا ہے تو اس موقع پر اپنے غریبوں، مسکینوں، بیواؤں، یتیموں کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیے۔ اپنی خوشیوں میں عید کا مطلب خوشی ہوتا ہے، مگر عید کا مطلب یہ خوشی نہیں ہے کہ صرف ہم خود عید منا لیں، خودشیوں عیش میں، خوشیوں میں محو ہو جائے، اور جن کا حق ہے ان کو شامل نہ کریں تو پھر اللہ تعالیٰ سے راضی نہیں ہوتا۔ جیسے آپ اپنے دل میں خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے ہیں، اسی طرح غریبوں مسکینوں کو بھی خدمت کر کے اپنی خوشیوں میں شامل کریں، اللہ اس سے بہت راضی ہوتا ہے اور بہت خوش ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ اس کی اپنی تقسیم ہے، وہ کس کو کم دیتا ہے کس کو زیادہ دیتا ہے۔ فرمایا تمہارے مالوں میں نے غریبوں مسکینوں کا حق رکھ دیا ہے، تو اس لیے اس میں ان کو خدمت کرنی چاہیے، اپنے ساتھ ملانا چاہیے۔ اور آپ جو حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں، بندہ کدھر جائے، معافی مانگنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ فلسطین کے مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے، کسی کی آنکھ ڈھپی چھپی نہیں ہے، ہر بندہ ذرائع ابلاغ سے، ریڈیو سے، ٹیلی ویژن سے، مختلف ذرائع سے واقف ہے کہ مسلمانوں پر اتنا ظلم کیوں ہو رہا ہے۔ اور یقین جانیے یہ میری عادت میں سچ بات کرتا ہوں، آج مسلمانوں پر یہ اندوناک ظلم، یہ بربریت، یہ شرعی طاقتوں کے یہ ظلم ستم کیوں اٹھائے جا رہے ہیں؟ اس لیے ہم نے اللہ رسول کو بھلا دیا ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، لوگ بات کرتے ہیں 57 ملک ہیں اسلامی ملک، مگر سوائے اردگان کے یا ایران کے کو بولا ہی نہیں ہے۔ پاکستانی زبانی کلام میں وہ بات کر دی ہے، کوئی حل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آخر کیوں؟ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ان کے بچیوں کو میں نے اخبار میں دیکھا کہ ایک نوجوان بچی سکارف پہنے ہوئے اور یہودی سپاہی، یہودی نے، لعنتی نے، کتے نے اس کو لٹا کے بچی کو اوپر گوڈا رکھ کے نیچے دبایا ہوا ہے اور سکارف وہاں جا کے گرا ہوا ہے۔ کیا ہماری بہنیں نہیں ہیں، ہماری مائیں نہیں ہیں،
ہمیں کبھی اثر ہوا ہے کہ ان پر یہ ظلم ہو رہا ہے، تو کون اس کا سنبھالا کرے گا، کون اس کو روکے گا؟ یاد رکھیں مسلمان وہ مسلمان ہے جب سچے دل میں اپنے مومن بھائی کی محبت آ جاتی ہے، اللہ رسول کے احکامات کے مطابق ایک اکیلا سپاہی بھی دوڑ پڑتا ہے، خدا کی قسم سب کو مریا میٹ کر دیتا ہے۔ مگر کاش ہمارے دل میں کوئی سوچ نہیں ہوتی، ہم تو اپنے بھائیوں کے حق چھین کے بیٹھے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے حقوق پر غصب کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نہیں خیال آتا باقیوں کا خیال کب کریں گے۔ مگر یاد رکھو جو بھی فلسطین کے مسلمان ہوں، انڈیا کے مسلمان ہوں، لیبیا کے مسلمان ہوں، جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، ہمارا سب مسلمانوں کا حق بنتا ہے کہ اس کا محاسبہ کریں اور ان کی اپنے ہاتھوں سے دل سے کوشش کر کے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اور یہ مسلمانوں سے پوچھا جائے گا کہ اگر مسلمان اگر پریشانی میں مبتلا تھا، تعصب میں مبتلا تھا اور ان کو قتل عام کیا جا رہا تھا، اذیت اور تکلیفیں دی جا رہی تھی، تو مسلمان تو کہاں موجود تھا؟ اللہ کی بارگاہ میں ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ یہ میں نے کہہ نہیں ہے فلسطین کی بات ہے، جہاں بھی مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے مسلمانوں کو ایک ہونا چاہیے۔ مگر ہماری سیاسی تقاضے، سیاسی چکر بازیاں اور سیاست میں ملوث ہو کے اصل حقائق کو بھول جاتے ہیں، اصل مقاصد سے دور ہٹ کے اپنے اپنے مطلب کے لیے، اپنے ڈالر کمانے کی خاطر، اپنے نتائج حاصل کرنے کی خاطر پر کیا سے کیا غلط ملت کر جاتے ہیں۔ مگر یاد رکھو جب جو بندہ جس جگہ بھی موجود ہے اس نے اللہ کی بارگاہ میں جا کے جواب دینا ہے۔ جیسے حدیث پاک اٹھا لے، اب گھر کا ایک فرد ہے، گھر کا ایک والد ہے، نمبردار ہے، وہ گھر کا پورے چوکیدار ذمہ دار ہے۔ گھر کا کوئی بچہ، کوئی بہن، کوئی بیوی، کوئی اگر خدا تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کرے گی تو سب سے پہلے اس خاوند سے، گھر کے سربراہ سے پوچھا جائے گا۔ اسی طرح یہ معاشرہ جو بڑھتا ہے تو ملکوں کے سربراہوں سے بھی پھر پوچھا جائے گا۔ بالخصوص ہم پاکستان ٹھیکیدار بنتے اسلام کے، ہمارا بہت زیادہ حق بنتا ہے۔ اور پھر مسلمان جتنے ممالک ہیں ان کو مل کے اپنی توجیہات چھوڑے نا، اپنی ترجیحات کو چھوڑے، اپنے مطلب کو چھوڑے، اللہ رسول کی رضا کی خاطر وہ مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کا محاسبہ کرنے کے لیے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر فرد، ہر بچے، ہر جوان کو ہر دم تیار رہنا چاہیے۔ مگر اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ اصل میں آج یہ کہہ رہا تھا، ہوتا یہ ہے کہ ہماری اپنی شامت اعمال ہے، ہم جتنے بھی گناہ کرتے، غلطیاں کر جاتے ہیں، اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ مگر نہ بس ربک اللہ شدید، جب اللہ پکڑ کرتا ہے تو پھر وہ پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو جو روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، انہیں انسانیت کے ساتھ خدمت بھی کرنی چاہیے، انسانیت کا احساس بھی اپنے دلوں میں ہونا چاہیے۔ اور خاص طور پر ملک پاکستان تو ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر لیا ہے۔ اگر یہاں بھی کوئی اسلام والے شاعر نہیں ہوں گے، یہاں بھی وہ کافروں کا مقابلہ کرنے کے سچا جذبہ نہیں ہوگا، مسلمان ایک دوسرے کی خاطر نہیں لڑیں گے، جئیں گے، تو پھر کیا فائدہ پاکستان کا؟ پاکستان پاک زمین ہے، اس کا مطلب یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسی لیے لیا ہے اور اسی پر ہم مر مٹنے والے ہیں۔ یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، ختم ہو جائے گی، سب کچھ چلا جائے گا۔ مگر یاد رکھو جو بندہ نیکی کا کام کر کے، خاص طور پر انسانیت کا بھلا کر کے جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی خوشی سے ہمکنار فرمائے گا اور رحمتوں سے اس کی جھولی کو بھر دے گا۔ وہ تو ویسے بھی ہر وقت رحم کرنے والا ہے، مہربان ذات ہے۔ جب بھی بندہ اس کے سامنے جھکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی جھکنے کو قبول فرماتا ہے اور سارے گناہ جیسے بھی چاہتا ہے وہ مٹا دیتے ہیں۔ اس کے لیے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، فرماتے گناہ کرنے والا جب توبہ سچے دل کے ساتھ توبہ کر لیتا ہے تو اس کے ذمہ کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ نظر گئے نا اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی رحیم ہے، وہ تو معاف کرنے والی ذات ہے۔ اب یہ نہیں ہم یہاں سے نکلے عید الفطر پڑھ کے واپس جائے تو ہمارے اندر احساس نہ ہو۔ خدا مومن بھائیوں، دوستوں، ماؤں بہنوں، یاد رکھو عید الفطر اور رمضان مبارک یہ ہمیں سبق دیتا ہے، درس دیتا ہے کہ اپنے آپ کو بدل کے جائیں، اپنے اندر انقلاب لائیں، اپنی زندگی کو سنواریں، اپنے اندر ظاہر باطن کو درست کر کے لوگوں کے لیے نمونہ بنیں اور پھر عملی نمونہ بن کر لوگوں کے سامنے اپنا بہترین نقشہ پیش کریں کہ ہم سچے مسلمان ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے ماننے والے ہیں۔ جب یہ جذبہ سچا آپ کے سامنے آ جائے گا، معاشرے کے اندر کوئی بھی برائی پیدا نہیں، کوئی برائی جنم لیتی نہیں ہے۔ مگر ہم کیا کرتے ہیں، ادھر نماز پڑھتے ہیں، یہ پڑھی نماز عید الفطر، بعد میں جا کر پھر وہی باتیں شروع کر دیتے ہیں، وہی غلط باتیں شروع۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا چاہیے۔ بقیہ 11 مہینے ایسے رکھے جیسے رمضان مبارک کا روزے رکھے تھے، اسی طرح اس عمل کو، اس جذبے کو اور اس عقیدت کو ساتھ لے کے چلے تاکہ یہ اس کا اثر باقی 11 مہینے بھی ہمارے دلوں میں موجود ہے۔
جب میں نے پہلے بھی عرض کیا اگر یہ 11 مہینے یہ اثر باقی رہے گا تو یہ مسلمان بن جائے گا، صحیح معنوں میں مومن بن جائے گا، پھر ایک دوسرے کا احساس پیدا ہوگا، ایک دوسرے سے محبت پیدا ہوگی۔ یہ نفرتیں، یہ قدورتیں، یہ کالخیں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے مسلمان کو مسلمان سمجھتے نہیں ہیں کہ اب آپ مسلمان بھائی کو مسلمان اس لیے سمجھے کہ میرے آقا علیہ السلام کا کلمہ کو بھائی ہے، تو پھر کیا آپ کے دل میں کتنی محبت پیدا ہوگی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کو، آپ کی امتی کو امتی سمجھ کے پیار کرتا ہے، اس کے اللہ رسول اس سے خوش ہوتے ہیں، اور اللہ رسول خوش ہو جائے تو سارے کام بن جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں باتیں اس میں بہت ساری کی جا سکتی ہے، خاص طور پر جو غریب ہیں، مسکین ہیں، جس میں کہہ رہا تھا ان کی خدمت کریں۔ اور یہ عید الفطر کا فطرانہ خاص طور پر عید ادا کرنے سے پہلے ادا کر دینا چاہیے، پھر بھی اگر رہ جائے تو غریب مسکین کو ڈھونڈ کے دے دے، پھر بھی وہ خیرات ہو جائے گی، ان کا حق پہنچنا چاہیے۔ اور جب وہ عید بنائے تو آپ کے ساتھ نئے کپڑے پہن کے عید بنائیں۔ یہ تو اس سے پہلے قبل سوچنے کی باتیں، عید سے پہلے یہ سوچنا چاہیے۔ اور ڈھونڈیں ان لوگوں کو گھروں میں، یہ جو پردہ پوش لوگ ہیں نا، سفید پوش لوگ جو بتاتے نہیں کہ میں غریب ہوں، جن کا پتہ نہیں چلتا کہ میرے پاس مالی حالات کم ہیں، ان کو تلاش کریں، ان غریبوں کو ڈھونڈیں، ان کے گھر جا کر ان کی خدمت کریں، اللہ اس سے بہت زیادہ راضی اور خوش ہوتا ہے۔ کسی کا پتہ فقیر بیٹھے وہ تو کئی قسم کے ہوتے ہیں، دے دے، سب کو دے، منع نہیں ہے، مگر یہ خاص طور پر جو سفید پوش لوگ ہوتے ہیں اپنا ہاتھ کسی کا آگے پھیلاتے نہیں ہیں، ان کو دیں تاکہ ان کا ہاتھ بھی اتنا خیرات کرے، ان کا ہاتھ بھی ایسے والا ہاتھ نہ رہے، ایسے والا ہاتھ ہو جائے، دینے والا ہو جائے، ہاتھ لینے والا نہ بنے۔ اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ جو ہاتھ ہے نا یہ مجھے پسند نہیں ہے، یہ دینے والا جو ہاتھ ہے مجھے یہ پسند ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ ایک ہاتھ سے دیں دوسرے ہاتھ سے پتہ نہ چلے، یہی بات ہے کہ اس میں اخلاص کو چھپانا ہوتا ہے، اور غریب مسکین کی خدمت کر کے اپنی عاقبت کو سنوارنا مقصود ہوتا ہے، وغیرہ دکھاوے کے لیے لوگ بہت کوشش کرتے ہیں۔ ابھی رمضان مبارک گزرا، آپ نے دیکھا کوئی بیچارہ ایم نے بیچارے ہی ہیں بیچارے، ہے کہ دیکھ دیتے ہیں جس ساتھ فوٹو بناؤ، میری ویڈیو بناؤ، واٹس ایپ میں میری ویڈیو بھیجو، لعنت ہے ایسی سخاوت پر، لعنت ہے ایسی دکھاوے کی خدمت کرنے پر کہ تم ایک توڑا آٹے کا دے رہے ہو، ساتھ ویڈیو بنا رہے ہو، ساتھ لوگوں کی تصویر بنا کے لوگوں کو ذلیل کرنا چاہتے ہو، غریب آدمی کو ذلیل کرنا چاہتے ہو، ایک توڑا دے کر آٹے کا تصویریں بنا کر اس کی عزت کو خاک میں ملانا چاہتے ہیں۔ یہ کون سی بات ہے؟ یہ کون سی شرافت ہے؟ نہیں، دینا ہے تو اللہ کے نام پہ دے، کسی کو پتہ بھی نہ چلے، اور وہ جو دعائیں دے گا اللہ کیسے قبول فرمائے گا۔ تو اشتہاری نہ بنے، لوگوں کو دکھاوے کے لیے فوٹو بنائے گی، تصویر بنے، پتہ نہیں کیا کیا بنتا ہے، پھر روزے رکھ رہے ہیں، MP بڑا آ جاتا ہے، اس کی تصویریں بنا کے وہ نوٹ دیتے ان کی تصویریں لے رہے ہیں، راشن دیتے تصویریں لے، نہ یہ لعنت ہے، یہ حرام ہے، ایسے کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ جو دینے اللہ کی رضا کی خاطر دے، جیسے اللہ غائب ہے اسی طرح سخاوت بھی غائب ہونی چاہیے۔ چونکہ عید کے اندر خاص طور پر دلوں کو بدلنا مقصود ہوتا ہے، میں بار دیگر عرض کروں گا کہ جن لوگوں نے روزے رکھے ان روزوں کے ثمرات کو سنبھال کے رکھیں، ان کا اثر دل میں بھی ہونا چاہیے، قلب میں بھی ہونا چاہیے، روح میں بھی ہونا چاہیے، باطن میں بھی ہونا چاہیے، شعور میں بھی ہونا چاہیے، آنکھوں میں بھی ہونا چاہیے، ہاتھوں میں بھی ہونا چاہیے، پاؤں میں بھی ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں روزہ رکھا ہوا، رکھتے روزہ، اللہ معاف کیسے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کو سمجھنے کی توفیق دے، ادھر جناب ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں، ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں، اناج اکٹھا کر کے مہنگا بیچنے کی نیت سے جمع کر رہے ہیں، روزہ بھی رکھا ہوا ہے، دیکھ بھی رہے میں غلط کر رہا ہوں، پھر کاہے کا روزہ، کون سی عبادت کر رہے ہیں؟ اگر روزہ رکھا ہوا ہے تو ہاتھ کا روزہ اس سے تولے کم نہ تولے، کم نہ تولے، یہ ہاتھ کا روزہ ہے، دیکھنا ہے تو کم نہ دیکھیں، صحیح نگاہ اٹھا کے جس طرح دیکھنا وہ دیکھیں، حق کو پہچانے، پھر آپ کا انشاءاللہ ظاہر بھی بدل جائے گا، باطن بھی بدل جائے گا۔ اب یہ نہیں ہے کہ روزوں میں ہم نے احتیاط کر لی، کم تولنا چھوڑ دیا اور بد نگاہی چھوڑ دی اور اس طرح ذخیرہ اندوزی چھوڑ دی، لوگوں کو ترک کرنا چھوڑ دیا، چغل خوری، غیبت یہ چھوڑ دی، جب رمضان جاتا جائے پھر وہ زیور پھر پہن لیتے ہیں، آخر کیوں؟ یہ بات، یہ کوئی برائی آپ کے پاس نہیں آنی چاہیے، اس لیے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، آپ کے اندر یہ باتیں دل میں اثر کر جانی چاہیے کہ آپ جب ہم جائیں گے یا رسول اللہ آپ کے سچے غلام بن کے لوگوں کو نظر آئیں گے۔
اپنی عادات کو بھی بدلے، اندر کو بھی بدلیں، باہر کو بھی بدلیں۔ اسی طرح معاشرے میں جب یہ اثر جائے گا تو بہترین معاشرہ تشکیل پذیر ہوگا، لوگ محبت والے ہوں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں اختیار ہونے والے آ جائیں گے لوگ۔ جب تک ہم یہ چیزیں اپناتے نہیں ہیں ہمیں روزے رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اتنا قیام کیا، بھوکے پیاسے رہے، یہ اللہ فرماتا ہے جو عمل نہیں کرتا، اپنے اعضاء کا محاسبہ نہیں کرتا، پورے احتساب کے ساتھ روزے نہیں رکھتا، تو اس کے بھوکا پیاسے رہنے کا مجھے کوئی ضرورت نہیں، بھوکا ہو یا پیاسا ہو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مگر بھوک، میں نے بتایا تھا جمعے کے خطبہ پر، اللہ کتنا پیار کرتا ہے کہ اصل کے وقت جب اپنے منہ سے وہ ایک سمیل سی نکلتی ہے، آپ نے غور کیا ہوگا، عصر کے وقت جب ایک سمیل باہر آتی ہے تو وہ اس کی ایک بدبو سی محسوس ہوتی ہے، سمیل ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے روزے داروں، وہ جو تمہارے حلق سے عصر کے وقت روزے کی وجہ سے سمیل آتی ہے، مجھے جنت کی کستوری سے بھی زیادہ پیار۔ اب اندازہ لگائیں جو اللہ تعالیٰ روزے دار کی اس سمیل کو پسند فرماتا ہے، پورے روزے دار کے وجود کو کیسے پسند نہیں فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔